اس چور نے کافی عرصہ تک کہیں سے چوری نہیں کی تھی، نہ ہی اسے کہیں سے موقع مل رہا تھا، تو اس نے سوچا کہ اس دفعہ میں گاؤں کی جامع مسجد میں چوری کرتا ہوں۔ اس نے یہ ارادہ کیا اور عشاء کی نماز کے بہانے وہ مسجد کے اندر داخل ہوا۔ اندر جا کر باقی سارے نمازی نماز پڑھ کے وہاں سے چلے گئے، لیکن وہ چور نماز پڑھتا رہا۔ کافی دیر تک وہ نماز پڑھتا رہا، کسی کو پتہ نہیں چلا، اور بعد سے کسی نے تالا لگا دیا۔ کہ آج میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو یقیناً آپ کے لیے سبق چھوڑ کے جائے گا۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے میں اپنی سٹوری کی طرف آتا ہوں۔ یہ پرانے دور کی بات ہے۔ ایک بادشاہ کی بیٹی جوان ہو گئی تو اسے اس کی شادی کی ضرورت آن پڑی۔ ابھی وہ سوچتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈوں۔ یہ تو ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی کے لیے کوئی اچھا داماد ہو، جو کہ اچھا آدمی ہو، بڑا آدمی ہو۔ لیکن اس بادشاہ کی سوچ کچھ الگ تھی۔ اس بادشاہ نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی متقی اور پرہیزگار شخص ڈھونڈوں گا، جو 5 وقت کا نمازی ہو، تہجد گزار ہو، تہجد کے ٹائم وہ اٹھ کر نمازیں پڑھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے نوافل ادا کرے۔ کافی عرصہ تک اسے یہ فکر لاحق رہی کہ ابھی میں کہاں سے اتنا متقی اور پرہیزگار شخص ڈھونڈوں۔ اس نے اپنے وزیر خاص کو بلایا اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری بیٹی جوان ہو چکی ہے، تو میں اس کے لیے کوئی متقی اور پرہیزگار شخص ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ آپ اس معاملے میں میری تھوڑی ہیلپ کریں، مجھے کوئی ایسا آدمی ڈھونڈ کر دیں۔ تو وزیر خاص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بالکل ٹھیک ہو گیا، میں آپ کی بیٹی کے لیے کوئی ایسا شخص ضرور تلاش کر لوں گا۔ اتنی بڑی سلطنت ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی آدمی مل ہی جائے گا۔ وزیر خاص نے کیا کیا؟ وزیر خاص نے کچھ اپنے سپاہیوں کو کہا، آپ نے عشاء کی نماز کے وقت اس شہر کی جامع مسجد کے پاس جا کر باہر کھڑے ہو جانا ہے۔ جو آدمی آخر پر مسجد کے اندر سے نکلے گا اس کو آپ نے پکڑ کر میرے پاس لے کر آ جانا ہے، یا پھر مجھے آپ نے بتا دینا ہے یا میرے پاس پیغام بھیج دینا ہے کہ آپ آ جائیں، ایک آدمی مسجد کے اندر موجود ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا چور کو کافی عرصہ سے کہیں چوری کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ اس نے بھی سوچا کہ میں اس دفعہ شہر کی جامع مسجد میں چوری کرتا ہوں۔ اس وزیر خاص کے، اس بادشاہ کے کچھ آدمی مسجد کے باہر کھڑے ہو گئے تو وہ چور بھی مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ جب وہ نماز پڑھ رہا تھا وہ یہی چاہتا تھا کہ جب سارے نمازی مسجد کے اندر سے نکل جائیں گے تو بعد میں چوری کر کے یہاں سے نکل جاؤں گا۔ جب وہ ساری چیزیں چوری کر کے وہاں سے نکلنے لگا، اس نے دیکھا کہ باہر سے مسجد بند ہے، مسجد کا دروازہ باہر سے بند ہے، تالا لگا ہوا ہے۔ تو وہ آدمی کافی پریشان ہو گیا، وہ چور پریشان ہو گیا۔ ابھی اس وزیر خاص کے لوگ بھی وہاں موجود تھے، وہاں پر وہ باہر تعینات تھے۔ وزیر خاص کے کچھ لوگوں نے، سپاہیوں نے جا کر اس وزیر خاص کو بتایا کہ مسجد کے اندر ایک آدمی بند ہے جو کہ ابھی تک عبادت کر رہا ہے۔ وزیر خاص اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ وہاں اس مسجد کے پاس پہنچا جس کے پاس مسجد کی چابی تھی۔ آ کر تالا کھلوایا تو دیکھا وہ آدمی بھی پریشان تھا۔ اس نے سوچا کہ یار یہ تو کچھ لوگ آ گئے ہیں، میں نے ساری چیزیں چوری کی ہوئی ہیں تو میں تو پکڑا جاؤں گا۔ اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ابھی وہ 2 نفل کے بعد، 2 رکعتوں کے بعد پھر سلام پھیرتا، پھر جلدی سے نماز کی نیت کر لیتا۔ وہ نمازیں پڑھتا جا رہا تھا، پڑھتا جا رہا تھا، پڑھتا جا رہا تھا، چھوڑ نہیں رہا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ جب میں یہاں سے نکلوں گا نا تو مجھے یہ پکڑ لیں گے۔ کافی دیر تک تو وہ سپاہی انتظار کرتے رہے، وہ وزیر خاص بھی انتظار کرتا رہا۔ لیکن ایک دفعہ جب اس نے سلام پھیرا تو باقی لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے کر آ گئے۔ جو ہی وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا، بادشاہ سلامت بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا اور اس کو گلے لگایا، اور بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کی شادی میں اپنی بیٹی کے ساتھ کروں گا۔ وہ چور پریشان تھا، حیران تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں تو ایک چور ہوں، مجھے بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ مل رہا ہے۔ اس نے پوچھا بادشاہ سلامت، میں نے ایسا کیا کیا ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ میں کافی عرصے سے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان تھا اور کافی عرصے سے ایک ایسا آدمی تلاش کر رہا تھا جو بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار شخص ہو۔ تو آپ ایک بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار شخص ہیں۔ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آپ پوری رات مسجد کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، تہجد گزار ہیں۔ آپ سے زیادہ کوئی بھی میری سلطنت میں متقی اور پرہیزگار شخص نہیں ہے، تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے ساتھ طے کرتا ہوں۔ اتنے زیادہ لوگ موجود ہیں، سب کے سامنے
میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو دیتا ہوں اور میرے مرنے کے بعد آپ اس سلطنت کے بادشاہ ہوں گے۔ ابھی وہ چور سوچ رہا تھا کہ یار اللہ تعالیٰ کے کیسے رنگ ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو کیسے دیتا ہے، میں تو ایک چور ہوں۔ لیکن اس نے بتایا نہیں کہ میں چور ہوں، اس نے وہاں کھڑے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی کہ یا اللہ میں آج سے چوری سے توبہ کرتا ہوں، میں اسی وقت سے چوری سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کبھی بھی میں کوئی بھی برائی نہیں کروں گا۔ ابھی دیکھیں، ایک چور نے ویسے ہی نماز پڑھی، چوری کی نیت سے مسجد کے اندر گیا، چوری کی، لیکن کیا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ لوگوں کی نظروں میں وہ ایک متقی اور پرہیزگار شخص بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اتنے زیادہ انعام و کرام سے نوازا، اس کو بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ دیا، اس کو بادشاہت دی۔ تو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک چور کو اگر اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی وجہ سے، چاہے اس نے ویسے ہی نماز پڑھی، چاہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی پڑھ رہا تھا، چاہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہی پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے کتنے انعام و کرام سے نوازا۔ آپ سوچیں، امیجن کریں، اگر ہم خلوص نیت سے نماز پڑھیں، پنجگانہ نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا کچھ دے گا۔ تو آخر پر میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی اپنی نمازوں کی فکر کریں اور آج سے ہی نماز پنجگانہ ادا کریں، نماز پڑھیں اس سے پہلے کہ آپ کی اپنی نماز پڑھی جائے۔ یہاں پر مختار چوہان کو دیں اجازت، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔